لیے جنہوں نے اپنا گرم اور جوان خون پیش کیا، اور سینکڑوں کی تعداد میں جنہوں نے قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو اسی بلوچستان کے اندر اس لائق بنایا کہ وہ ایک نظریاتی اور ایک فکری خطہ بن کر پاکستان کے ساتھ وہ جڑ سکے اور ایک مضبوط قلعہ بن سکے پاکستان کا۔ ان کو مسلسل ان شہداء کی توہین کی جاتی ہے اس زمرے میں کہ قاتل دندناتے پھرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے بدقسمتی کے کہ جو قتل و غارت گیری کرنے والے لوگ ہیں، جو دہشت گردوں کے سرپرست ہیں، ان کو جو چلانے والے لوگ ہیں، وہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جس ریاست کو توڑنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں، اسی ریاست ان کو اربوں روپے کے فنڈز دے کر وہی پھر ریاست کا پیسہ ان کے اور ان کے دہشت گردوں کے جیب میں جاتا ہے۔ آج اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ جو تباہی بلوچستان کے اندر ہوئی ہے، کیا آپ اور بلوچستان کے سنجیدہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ ریاست کی وہ غلطیاں ہیں کہ جو دہشت گردوں کو چلانے والے، ان کی سرپرستی کرنے والے جو لوگ ہیں، جنہوں نے سیاسی لبادے اوڑھ کے رکھے ہیں، ان کو نوازنا اور ان کو پارلیمنٹ تک پہنچانا اور ان کو اربوں روپے کے فنڈز دے کر ان کو مضبوط بنانا، کیا یہ وہ بنیادی وجہ نہیں ہے اس حالیہ دنوں جو دہشت گردی ہوئی اس اتنے بڑے پیمانے پر، کیا یہ وہ بنیادی وجوہات نہیں ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں کہ ریاست کو، حکومت کو یہ فرق ختم کرنا ہوگا بلوچستان اور پاکستان کی دیگر صوبوں کے اندر، کہ وہاں آپ حقیقت کو تسلیم کر کے برملا یہ کہتے ہیں کہ یہ کرمنل اور پولیٹیکل نیکسس ہے، تو بلوچستان میں ریاست کی جانب سے کیوں ان باتوں کو چھپایا جاتا ہے؟ کیوں ان باتوں پہ ڈٹ کر ڈنکے کی چوٹ پہ ان پہ بات نہیں کی جاتی؟ کیوں قاتل دندناتے پھرتے ہیں؟ اور کیوں اس بلوچستان میں جو قتل و غارت گیری ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ کیوں اس کا سدباب نہیں کیا جاتا؟ ابھی 2-3 مہینے پہلے میر عطا الرحمن مینگل کی شہادت ہوئی، اور اس شہادت میں جو لوگ ملوث تھے وہ نامنیٹ بھی ہے باقاعدہ طور پہ، لیکن وہ آج بھی وہ اسی ریاست کو گالیاں دے کر اسی ریاست کے اندر وزارتوں پہ براجمان ہو کر اسی بلوچستان اور اسی ملک کے اندر وہ وزارت اعلیٰ پہ آ کر وہ آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ جب آپ ان کے سرکردوں کے خلاف، ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کی صورتحال کا بلوچستان کے لوگوں کو سامنا ہوگا۔ ان شہداء کا کیا قصور ہے؟ کیا ہم ہر سانحے کے بعد کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، یا سانحات اور اتنے بڑے واقعات سے پہلے بھی ہمیں کوئی شرم اور ہمیں کوئی حیا آئے گی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان کا کوئی حل تلاش کریں اور ان کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، جب کسی گھر کے اندر کوئی خرابی آتی ہے تو بلا شبہ اس گھر کے سربراہ کے اوپر لوگ بات کریں گے۔ اس ریاست کے اندر جتنے بھی یہ کمزوریاں اور کوتاہیاں رونما ہو رہی ہے، ضرور لوگ سوال اٹھائیں گے، اس گھر کے سربراہ سے متعلق لوگ سوالات کریں گے کہ کیوں ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، کیوں ان لوگوں کا کلا کما نہیں کیا جاتا۔ یہیں پہ آ کے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اسی ملک کا کھاتے ہیں، اسی ملک کے اندر وزارتوں پہ براجمان ہوتے ہیں، اسی ملک کے اندر قتل و غارت گیری کرتے ہیں، براہ راست فتنہ ہندوستان کے یہ جتنے گروپس ہیں ان کی باقاعدہ سربراہی کر رہے ہیں۔ ایک بھائی یہاں بیٹھ کر سیاست کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بھائی باہر بیٹھ کر ملک کی دیواریں ہلانے کی، ملک کی بنیادیں ہلانے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ تمام تر چیزیں ریاستی اداروں کو، ریاست کو، حکومتوں کو نظر نہیں آتی؟ اگر نظر آتی ہے تو پھر کیوں ان پہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی ہے؟ کیوں ان پہ بات نہیں کی جاتی؟ کیوں ان شہداء کے قاتلوں کو اس صوبے کے اندر کھلی چھوٹ دی گئی ہے؟ کیوں ان قاتلوں کا سدباب نہیں کیا جاتا؟ یہ وہ تمام تر بنیادی سوالات ہیں کہ جو بلوچستان کا ہر فرد ریاست سے پوچھنا چاہتا ہے، بلوچستان کا ہر نوجوان یہ سوالات حکومت سے پوچھنا چاہتا ہے۔ ہم ہر اچھی کاوش کی ہم تائید کریں گے اور ہر اس غلطی اور کوتاہی کی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اس پہ تنقید بھی کریں گے، اس پہ بات بھی کریں گے، کیونکہ ہم
हमारा ये आईनी, जमहूरी और ये सियासी हक बनता है कि हम अपने लोगों के लिए, उन मजलूमों के लिए, उन खवातीन और बच्चों के लिए कि जिनको दिन दहाड़े कत्ल किया जाता है, उन सिक्योरिटी एहलकारों के लिए कि जिनको इस मट्टी से मोहब्बत की पादाश में कत्ल किया जाता है, उन कबायली रहनुमाओं के लिए, उन सियासी रहनुमाओं के लिए कि जिनको पाकिस्तान का नाम लेने की पादाश में कत्ल किया जाता है, उनके लोगों को कत्ल किया जाता है, उनके लिए ज़मीन तंग कर दी जाती है, उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। तो हम ये मुतालबा भी करते हैं और ये बताना भी चाहते हैं कि जब तक बलूचिस्तान के अंदर वो जो एक कुआं है जिसके अंदर एक जानवर गिरकर मर गया है और रियासत और हुकूमत किसी के कहने पे, किसी के मशवरे पे उस कुएं से 40 बाल्टियां पानी निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं और निकालने पे लगे हुए हैं कि हम 40 बाल्टियां पानी इस कुएं से निकालेंगे तो इस कुएं का पानी साफ हो जाएगा, लेकिन उनको ये खबर नहीं है और उनको ये पता नहीं है कि जब तक उस कुएं से उस जानवर को नहीं निकाल लिया जाता उस वक्त तक वो कुएं का पानी पाक साफ नहीं हो सकता, वो शफाफ नहीं हो सकता। तो ये गलती बार बार की जा रही है कि जानवर कुएं के अंदर मौजूद है और कुएं से मुसलसल बाल्टियों पे बाल्टियां पानी निकालने की कोशिशें की जा रही है। तो ये वो तमाम तर सवालात और ये वो तमाम तर कमजोरियां और कोताहियां हैं